جی سامعین کرام، آزاد کشمیر ریڈیو ورپور FM 101.4 اسٹوڈیو سے آسان خبریں پیش کرنے ہیں جناب، اچھی خبریں بجی گننے شام کے 5:30 ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، یہ آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور کی آواز ہے۔ آئیے سے خبریں سنیے۔ پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے ہیڈ لائنز پر۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے آج یوم شہدائے جموں اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا کہ شہداء کے مشن کو اپنے حق خود ارادیت کے حصول تک جاری رکھیں گے۔ ماہ نومبر کا پہلا ہفتہ ریاست کے مسلمانوں کی تحریک آزادی کا ایک سیاہ باب ہے۔ صدر آزاد جموں و کشمیر بیرسٹ سلطان محمود چودھری۔ اور جب تک بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ نہیں بنتا، کشمیری قوم چین سے نہیں بیٹھے گی۔ یوم شہدائے جموں کے موقع پر میرپور میں مقررین کا اظہار خیال۔ اور خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم شہدائے جموں اس عہد کی تجدید کے ساتھ منا رہے ہیں کہ حق خود ارادیت کے حصول اور بھارتی تسلط سے آزادی تک شہداء کا مشن جاری رکھا جائے گا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مہاراجہ ہری سنگھ کی فورسز، بھارتی فوج اور انتہا پسند ہندوؤں نے نومبر 1947 کے پہلے ہفتے جموں کے مختلف علاقوں میں ہزاروں کشمیریوں کا اس وقت قتل عام کیا جب وہ پاکستان کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ اس موقع پر آزاد جموں و کشمیر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں احتجاجی ریلیاں اور جلسے منعقد کیے گئے اور اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ شہدائے جموں کے مشن کی تکمیل تک یہ جدوجہد جاری و ساری رہے گی۔ کنٹرول لائن کے اس پار مقبوضہ کشمیر میں عوام نے آج یوم شہدائے جموں اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا کہ وہ شہداء کے مشن کو اپنے حق خود ارادیت کے حصول تک جاری رکھیں گے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نومبر 1947 کے پہلے ہفتے کے دوران ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ کی فورسز، بھارتی فوج اور ہندو انتہا پسندوں نے جموں خطے کے مختلف علاقوں میں لاکھوں کشمیریوں کو اس وقت شہید کر دیا تھا جب وہ پاکستان کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر، آزاد کشمیر اور پاکستان کی مساجد میں بھارتی تسلط سے جموں و کشمیر کی جلد آزادی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنماؤں شبیر احمد شاہ اور نعیم احمد خان نے نئی دلی کی تہاڑ جیل سے جاری اپنے پیغامات میں کہا کہ 1947 میں جموں میں مسلمانوں کا قتل عام کشمیر کی تاریخ کا سب سے اندوہناک واقعہ ہے، جس کی یادیں 75 سال گزرنے کے بعد بھی کشمیریوں کے ذہنوں میں تازہ ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں خون ریزی بند کرانے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت نے کشمیریوں کی روزمرہ زندگیوں پر نظر رکھنے کے لیے پولیس کو GPS ٹریکر سے لیس کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ GPS ٹریکر ایک ایسا آلہ ہے جو زیر نگرانی شخص کے ٹخنوں پر باندھا جاتا ہے۔ دریں اثنا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے سری نگر میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے پولیس کے سابق ڈائریکٹر جنرل دلباغ سنگھ کے کشمیر میں صورتحال معمول پر آنے سے متعلق بیان پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ اگر مقبوضہ علاقے میں حالات ٹھیک ہیں تو مودی حکومت نے کشمیر میں لوگوں کی آزادی کو کیوں سلب کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے، لیکن مودی حکومت نے کشمیر میں مسجد کے امام صاحبان کو اسرائیلی جارحیت کے متاثرین کے لیے دعا کرانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اسلام آباد۔ صدر آزاد جموں و کشمیر بیرسٹ سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ مظلوم کشمیریوں پر بھارتی ظلم و جبر کو 7 دہائیوں سے زیادہ وقت گزر چکا ہے،
لیکن جنت نظیر وادی کا امن اور سکون چھیننے والا بھارت کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت واپس دینے کو تیار نہیں۔ اسلام آباد سے یوم شہدائے جموں کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں صدر آزاد جموں کشمیر نے کہا کہ ماہ نومبر کا پہلا ہفتہ ریاست کے مسلمانوں کی تحریک آزادی کا ایک ایسا سیاہ باب ہے جس میں ڈوگرا حکمرانوں نے لاکھوں بے گناہ اور نہتے مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیل کر ظلم و درندگی کا ایسا باب رقم کیا جو تاریخ انسانی کے دامن پر سیاہ دھبا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 6 نومبر یوم شہدائے جموں تحریک آزادی کشمیر کا ایک اہم سنگ میل ہے، جس دن لاکھوں کشمیریوں نے پاکستان کی محبت اور بھارت سے وطن کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ خبریں آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور سے ایک ساتھ نشر کی جا رہی ہیں۔ یوم شہدائے جموں کے موقع پر ڈپٹی کمشنر آفس میرپور میں منعقدہ دعائیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر یاسر ریاض نے کہا ہے کہ 6 نومبر 1947 کا دن دنیا کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ اس دن ریاست جموں کشمیر کے مسلمانوں کو پاکستان بھیجنے کا جھانسا دے کر جموں سیالکوٹ شاہراہ پر سامبا کے مقام پر اکٹھا کر کے ایک ہی دن میں لاکھوں کے حساب سے کشمیریوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ ہمارے نمائندے الطاف حمید راؤ کے مطابق تقریب میں ضلعی انتظامیہ سمیت سیاسی و سماجی، مذہبی و ثقافتی نمائندوں، وکلاء اور صحافیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ شہدائے جموں کی قربانیاں تاریخ کا اہم حصہ ہیں جو ہمیشہ یاد رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دن پوری کشمیری قوم اس عہد کی تجدید کرتی ہے کہ جب تک بھارت کے زیر قبضہ ریاست جموں کشمیر کو آزاد کروا کر پاکستان کا حصہ نہیں بنایا جاتا، کشمیری چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تقریب میں مفتی علامہ محمد زبیر نقشبندی نے شہدائے جموں اور شہدائے کشمیر کے درجات کی بلندی اور ایصال ثواب کے لیے دعا کی۔ ادھر آزاد جموں کشمیر کے وزیر توانائی چودھری ارشد حسین نے کہا ہے کہ 6 نومبر یوم شہدائے جموں تحریک آزادی کشمیر کا ایک اہم سنگ میل ہے، جس دن لاکھوں کشمیریوں نے پاکستان سے محبت اور بھارت سے ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ میرپور سے جاری ہونے والے ایک بیان میں وزیر توانائی چودھری ارشد حسین نے کہا کہ 6 نومبر یوم شہدائے تجدید عہد کا دن ہے۔ جس طرح جموں کے شہداء نے وطن کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اسی طرح بیس کیمپ کی حکومت دنیا بھر میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرتی رہے گی اور ہماری جدوجہد وطن کی آزادی اور الحاق پاکستان تک جاری و ساری رہے گی۔ جموں کشمیر تحریک حق خود ارادیت انٹرنیشنل کے بانی چیئرمین راجہ نجابت حسین نے کہا ہے کہ اندرون ملک و بیرون ملک بسنے والے کشمیری اپنے شہیدوں کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ ہمارے نمائندے ہمایوں مرزا کے مطابق آج میرپور کے ایک مقامی ہوٹل میں شہدائے جموں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے راجہ نجابت حسین نے کہا کہ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر ریاستی عوام تحریک تکمیل پاکستان کی جدوجہد کر رہے ہیں، جس کے لیے شہدائے جموں نے قربانیاں دے کر ایک تاریخ رقم کی تھی۔ اس مشن کی تکمیل ہی ہمارا مشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ 5 نومبر اور 6 نومبر کو شہدائے جموں کو جس بربریت اور اذیت کے ساتھ شہید کیا گیا اور جس طرح انہوں نے رخ کیا ہوا تھا، اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ جموں کشمیر کے عوام کا رخ حتمی طور پر پاکستان کی طرف تھا، پاکستان کی طرف ہے اور پاکستان کی طرف ہی رہے گا۔ سیمینار کی صدارت سابق مشیر حکومت آزاد جموں کشمیر راجہ شوکت خالق ایڈوکیٹ نے کی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ بھارت کے جارحانہ عزائم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر عالمی برادری، اقوام متحدہ اور ہر عالمی اثر و رسوخ رکھنے والی تنظیموں کو سختی سے نوٹس لینا چاہیے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یاسر ریاض کی زیر صدارت کل 7 نومبر کو میرپور میں ہونے والی ہڑتال کے حوالے سے انتظامیہ، مجسٹریٹس اور پولیس افسران کا اجلاس منعقد ہوا۔ ہمارے نمائندے ابرار اسلم کے مطابق یاسر ریاض نے اجلاس میں کل میرپور میں ہونے والی ہڑتال کے حوالے سے مجسٹریٹ اور پولیس افسران کو ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ قانون و قاعدے کے مطابق پرامن ہڑتال شہریوں کا حق ہے، جس میں انتظامیہ، پولیس اور کوئی دوسرا سرکاری ادارہ کسی قسم کی مداخلت یا رکاوٹ پیدا نہیں کرے گا۔
डिप्टी कमिश्नर मीरपुर ने कहा कि हड़तालियों से भी तवक्को है कि वो भी पुरअमन रहेंगे। इस तरह शहरियों को एहतजाज में शामिल होने या ना होने का भी हक उन्हें ही हासिल है। उन्होंने खबरदार किया कि किसी भी गैर कानूनी अमल या सरगर्मियों की सूरत में कानून को हाथ में लेने की सूरत में मजिस्ट्रेट्स और पुलिस अफसरान ज़ाब्ते की कार्रवाई करने के मजाज होंगे। गजा पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुसलसल इसराइली बमबारी से कम 270 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से गजा और मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके पर इसराइल के जारी हमलों और बमबारी से शहदा की तादाद बढ़कर 9,915 हो गई है, जिनमें 4,800 बच्चे और 2,550 खवातीन शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा के महसूर इलाके में 15 लाख बच्चों समेत 23 लाख अफराद बेघर हो गए हैं। अफगानों समेत गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 223 गाड़ियों में सवार 6,584 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अफगानिस्तान वापस गए। अब तक पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर 1,88,738 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी दोनों ममालिक और खित्ते के देरपा अमन के लिए नागुज़ीर है। और अब आखिर में मौसम की सूरत हाल। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत जम्मू कश्मीर के अक्सर मुकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। आज मीरपुर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मुजफ्फराबाद 28, गिलगित 17, जम्मू 27, श्रीनगर 18 और लद्दाख का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरें ख़त्म हुई।